बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौलाना अब्दुर्रहमान जामी की एक नज़म पढ़ेंगे जिसका नाम है मेहनत कुर्ब। इससे पहले कि हम मेहनत कुर्ब पर तबसरा करें, मैं चाहूँगा कि मौलाना अब्दुर्रहमान जामी के बारे में आपसे चंद बातें करूँ। मौलाना नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी को नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अहमद बिन मोहम्मद भी कहते हैं। ये एक्चुअली उनका पूरा नाम है और जामी के नाम से ज़्यादा मशहूर हुए। 817 हिजरी में यानी 1414 में सूबे खुरासान के शहर जाम के एक कस्बा खरगर्द में पैदा हुए। इसको खरगर्द भी लिखते हैं और खरजरद भी लिखते हैं कुछ तज़किरे निगार। आपका मशहूर लक़ब ख़ातिमुश्शुअरा है, यानी मौलाना जामी का जो लक़ब है ख़ातिमुश्शुअरा है, यानी शायरों का इख्तिताम। आप शायर होने के अलावा मौसीक़ीदान, अदीब, सूफ़ी और रिंद तस्वुर किए जाते हैं। आपका नसब वालिद साहब की जानिब से मोहम्मद बिन हसन शेबानी से जा मिलता है, जो हनफी फ़िक़्ह के मारूफ़ आलिम गुज़रे हैं। आपके वालिद दश्त के रहने वाले थे। दश्त इस्फ़हान के नज़दीक एक शहर का नाम है जिसने खुरासान हिजरत फरमाई थी। खुरासान के शहर जाम में सुकूनत इख्तियार की और वहीं कज़ावत यानी काजी के ओहदे पर मनसब पर काम करना शुरू किया। जामी ने इब्तिदा में अपने वालिद साहब से खरगर्द जाम में मरवजा तालीम हासिल की। जाम उस ज़माने में हिरात के साथ वाबस्ता था। जामी ने 13 साल की उम्र में हिरात हिजरत की और दोनों वहीं सुकूनत पज़ीर हुए। जामी ने हिरात में ज़िंदगी का वो हिस्सा बसर किया जो उन्होंने तालीम हासिल करने में सुकून के साथ गुजारा। उसी ज़माने में अब्दुर्रहमान अपने मशहूर नाम यानी जामी से मशहूर हो गए। शेर गोई में उन्होंने इब्तिदा में दश्ती तखल्लुस इख्तियार किया, फिर बाद में उसे जामी में तब्दील किया, जिसकी वजह उन्होंने अपने जाए तवल्लुद को ही बताया है। जामी ने अरबी और फ़ारसी अदबियात के मुक़द्दमात अपने वालिद साहब से ही पढ़े थे। जब उनके वालिद साहब ने हिरात हिजरत फरमाई तो जामी को भी मौका मिला कि वो मदरसे निज़ामिया हिरात में मुरवजा उलूम हासिल करें। उन्होंने इल्म सरफ़ व नहव, मंतिक, हिकमत अशराक, तबीयात, रियाज़ियात, फ़िक़्ह, उसूल, हदीस, कुरान और तफ़ासीर अच्छी तरह से पढ़ें। उस ज़माने के बड़े उसातीद जैसे ख्वाजा अली समरकंदी, मोहम्मद झरमी वगैरह से इस्तिफ़ादा हासिल किया। उसी ज़माने में मौलाना जामी तसव्वुफ़ से वाकिफ़ हुए और इस सिलसिले में मजज़ूब की सूरत इख्तियार की। सअदुद्दीन मोहम्मद काशगरी नक्शबंदी के हल्के मुरीदों में शामिल हो गए। उन्होंने इस सिलसिले में आकर इस कदर रियाज़त की कि अपने मुर्शिद सअदुद्दीन मोहम्मद काशगरी की वफ़ात के बाद नक्शबंदिया सिलसिला के खलीफा बन गए। चंद साल गुजरने के बाद जामी ने सबरकंद का सफ़र इख्तियार किया। तैमूरी ख़ानदान का एक बादशाह जिसका नाम उलग बेग था के साथ अच्छे रवाबित पैदा किए, जो खुद इल्म दोस्त और अदब परवर शुमार किया जाता था। उलग बेग की बारगाह में साइंसदानों और तालिब इल्मों का हुजूम रहता था और जामी ने वहाँ बड़े बड़े उस्तादों को अपना गिरविदा बनाने में कामयाबी हासिल की। चूँकि जामी ने बचपन ही से शेर कहने शुरू किए थे, जिसकी वजह से वो यहाँ अपना मकाम बनाने में कामयाब हो गया। जामी की ज़िंदगी नहायत सादा थी। वो सादगी को पसंद करते थे। उन्होंने किसी बादशाह या अमीर की मदगोई से अपनी ज़बान को आलूदा नहीं किया। अमीर और वज़ीर उनके साथ अपनी इरादत का इजहार करते थे और ख़ुद को उनका मुरीद तस्वर करते थे
اولگ بیگ کا جانشین سلطان حسین بائیکرا اور اس کا امیر علی شیر نوائی آخری عمر تک جامی کو محترم سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ حسن آق کوینلو، سلطان محمد جو عثمانی فاتح بادشاہ تھا اور مصر کا بادشاہ، ملک الاشراف اس کے ارادت مندوں میں سے تھے۔ جامی نے بلا کر 81 سال کی عمر میں ہرات کے شہر میں وفات پائی اور ان کا آرام گاہ ہرات کے شمال مغرب علاقے میں عام و خاص کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ اب میں مولانا جامی کی کتابوں کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جامی نے نظم و نثر میں درجنوں کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے رسالے بھی تحریر فرمائے ہیں۔ جامی کے منظوم کلام کو 2 بڑے مجمع میں جمع کیا گیا جو دیوان قصائد غزلیات، قطعات اور رباعیات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ 7 مثنویاں ہیں۔ امیر خسرو کی تقلید میں جامی کے دیوان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: فاتحۃ الشباب یعنی جوانی کے اشعار، وسط العقد اور یعنی اوسط زندگی کے اشعار، اور خاتمۃ الحیات یعنی زندگی کے آخری سالوں کے اشعار۔ جامی کے قصائد توحید اور نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ اور اہل بیت کے مناقب میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے عرفانی اور اخلاقی مطالب کو اپنے قصائد کے موضوعات بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ چند قصائد اور مرثیے سلاطین اور حکیموں کی تعریف میں کہے ہیں۔ جامی کی غزلیں عرفانی اور عاشقانہ موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ جامی کے قطعات اور رباعیاں عرفانی مسائل پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ صوفیانہ حقائق کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ عاشقانہ نکتے بھی ان کی رباعیوں میں اور قطعات سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ جامی کی ہنرمندی کی سب سے بڑی مثال ان کا بے نقطہ دیوان ہے۔ اس دیوان میں انہوں نے ان تمام حروف سے پرہیز کیا ہے جن میں نقطے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جامی کی 7 مثنویاں 7 اورنگ کے نام سے مشہور ہیں۔ پہلی مثنوی سلسلۃ الذہب ہے جو ثنائی کی حدیقۃ الحقیقت کے اسلوب پر لکھی گئی ہے۔ اس میں جامی نے عرفانی مسائل جیسے شریعت، طریقت، عشق، نبوت وغیرہ پر بحث کی ہے۔ دوسری مثنوی جو ہے وہ سلامان و ابسال ہے۔ یہ مثنوی سلطان یعقوب ترکمان آق کوینلو کے نام پر لکھی گئی ہے۔ سلامان و ابسال کی کہانی سب سے پہلے خواجہ نصیر الدین طوسی نے اشارات میں تحریر کی تھی۔ اپنی کتاب کا نام ہے اشارات ان کی۔ اس کے علاوہ اسرار حکمہ ابن طفیل میں بھی یہ کہانی آ چکی ہے۔ جامی نے اسی کہانی کو نظم کا روپ دیا ہے۔ تیسری مثنوی تحفۃ الاحرار ہے۔ جامی کی یہ پہلی مثنوی ہے جو انہوں نے درس اور تعلیم کے غرض سے تحریر کی۔ مثنوی مخزون الاسرار نظامی کے سیاق و سباق پر لکھی گئی ہے۔ اس میں جامی نے ابتدائی آفرینش، اسلام، نماز، زکوٰۃ، حج، عزلت، تصوف، عشق اور شاعری کے موضوعات پر بحث کی ہے۔ اس مثنوی کے آخر پر جامی نے اپنے لڑکے کے نام ایک پندنامہ بھی تحریر کیا ہے جس کا نام ضیاء الدین یوسف تھا۔ انہیں نصیحت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے کچھ واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ چوتھی مثنوی سبحۃ الابرار ہے۔ یہ مثنوی بھی تعلیم پر مبنی ہے جس میں توبہ، زہد، فقر، صبر، شکر، خوف، رجا، توکل، رضا اور محبت پر بحث کی گئی ہے۔ پانچویں مثنوی یوسف و زلیخا ہے۔ یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے جو جامی نے نظامی کی خسرو و شیرین اور فخر الدین اسد گرانی کی ویس و رامین کے اسلوب پر تحریر کی ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اور معراج کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ سلطان حسین بائیکرا کی مدح کے علاوہ سورہ یوسف کی شرح اور تورات کی روایتیں درج کی ہیں۔ یہ کتاب 888 میں چھپی ہے۔
یعنی اس کو مکمل کیا ہے۔ چھٹی مثنوی لیلا و مجنون ہے جو عشق داستان ہے۔ یہ مثنوی نظامی کی لیلا و مجنون اور امیر خسرو دہلوی کی مثنوی لیلا و مجنون کے وزن پر لکھی گئی ہے۔ 7ویں مثنوی خردنامہ اسکندریہ ہے۔ اس میں جامی نے حکمت اور اخلاق کو موضوع بحث بنایا ہے اور ان کا مقصد تعلیم رہا ہے۔ انہوں نے یونانی حکیموں جیسے سقراط، افلاطون، ارسطو، بقراط، فیثاگورس کے علاوہ سکندر کے بارے میں اپنے علم کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کی دانائی کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے۔ اب میں بات کروں گا مولانا جامی کی نثری کتابوں کی۔ جامی کی نثری کتابوں میں بہارستان، رسالہ وحدت الوجود، شرح مثنوی، نفحات الانس اور منشآت ہیں۔ بہارستان جامی سعدی شیرازی کی تقلید میں جامی نے مکفّع اور مسجع الفاظ میں تحریر کر کے اپنے بیٹے ضیاء الدین یوسف کی نصیحت کے لیے تحریر فرمائی ہے۔ اس کتاب میں 7 باب ہیں اور ہر باب میں ولیوں، بزرگوں، صوفیوں، شاعروں اور حکیموں، بادشاہوں کے واقعہ درج کیے ہیں۔ 892 میں یہ کتاب تکمیل کو پہنچی ہے۔ شواہد النبوت، جامی نے سیرت النبوت پر کتاب تحریر فرمائی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تولد سے لے کر وفات کے موقع تک کے خاص واقعات کو موضوع بحث بنایا ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ تابعین کی بھی مختصر تفصیل لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب سادہ فارسی نثر میں لکھی گئی ہے اور احادیث کے علاوہ قرآنی آیتوں کا کافی استفادہ کیا گیا ہے۔ ان کی دوسری کتاب اشعۃ اللمات ہے۔ یہ امیر علی شیر نوائی کے دستور پر تحریر کی ہے۔ یہ کتاب 882 میں لکھی گئی ہے۔ نفحات الانس کتاب جامی نے اولیاؤں کے کارناموں پر تحریر کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تصوف اور سلوک کے موضوع پر بہت سارے رسالے بھی تحریر کیے ہیں۔ تو یہ تھا مولانا جامی کے بارے میں مختصر تعارف۔